ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی جو انہوں نے دی اللہ کی راہ میں، اس کا ذکر کر رہا تھا، اور میں بتا رہا تھا کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ کہ پہلی تو بات یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، یہ دن پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکرم اس کو رکھا ہوا تھا، مکرم دن ہے۔ لیکن یہ بھی تو حکمت دیکھیے نا اللہ کی، اللہ چاہتے تو یہ قربانی، اور بھی تو محترم مہینے ہیں، 4 ہیں محترم مہینے، اللہ یہ قربانی ذی الحج میں بھی کر سکتے تھے، اللہ یہ قربانی جو ہے ذی القعدہ میں بھی کر سکتے تھے، یا 12 مہینوں میں سے، یا رمضان میں کر سکتے تھے یہ قربانی۔ اس قربانی کے لیے یہ ہی مہینہ اور پھر یہی دن کیوں مخصوص کیا گیا؟ اس قربانی کے لیے، اس اتنے بڑے واقعے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ تو کسی روز بھی ہو سکتا تھا، یہ واقعہ سال میں کسی وقت بھی ہو سکتا تھا، اسے اسی وقت پہ اس دن کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا؟ اس لیے مخصوص کیا گیا ناظرین کہ ہمارے لیے جب ہم شروع کریں اپنے سال کو تو پھر اپنی آبا کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ یہ واقعہ یقین کریں ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ادھر سال کا آغاز ہوتا نہیں ہے، کہیں انسان ایسے نہ ہو کہ اپنے لہو لعب میں پڑ جائے، جیسے کہ دوسری قومیں ہیں اپنے سال کا آغاز کرتی ہیں اور اپنا مقصد تخلیق بھی بھولے ہوتے ہیں، اور جناب اس میں خوشیاں اور اس میں جو ہے جو اپنے ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں بڑے خوش ہوا جاتا ہے، لیکن ہمارے سال کا آغاز ہوتے ہی ایک بہت بڑا جھٹکا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ہمیں ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اس غم سے نہیں نکل سکتا، اس تکلیف کو، جو تکلیف اس روز، اور یہ ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، محرم آتے ہی ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام۔ سال کوئی کسی بچے سے بھی پوچھ لیں، اسے شاید ہو سکتا ہے کہ سال کے کوئی دنوں کے مہینوں کے نام یاد نہ ہو، محرم ضرور یاد ہوگا۔ محرم آ گئے، محرم آ گئے۔ کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو قربانی سے تمہارے نبی کی گھرانے نے یہ قربانی دے کے تمہارے لیے یہ دن دے سال شروع کر دیا۔ اب تم کیا تھے تو بآبا تمہارے، پر تم کیا ہو؟ تھے تو بآبا تمہارے، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کس طرح اس سال کو شروع کریں، اس سے برکات کو، اس کے فیوز کو کیسے حاصل کریں؟ تھے وہ تو آبا تمہارے، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اقبال نے کیا ہی خوبصورت شکوہ اور پھر اس کا جواب شکوہ دیا۔ پہلے شکوہ کیا اللہ سے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا عروج دیا، اور پھر اللہ نے جواب دیا کہ اب زوال کیوں آیا کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے؟ اب تم کوئی افغانی ہو تو رانی ہو، سب کچھ ہو، افغان ہو، نہیں ہو تو مسلمان نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھ دے کہ یہ اچھا۔ اب اس میں پیغام جو ہے نا سب سے بڑا، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے پیچھے کیا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ، ایک پورا سیکونس چل پڑتا ہے سول وار کا، اور آپس میں انریسٹ کا، لڑائیوں کا، جھگڑوں کا۔ اور وہ لڑائی اور وہ جھگڑے وجہ کیا بنی تھی؟ وہ شروع ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی، وہ جو قبائلی عصبیت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دب گئی تھی، اس قبائلی عصبیت کو اٹھا دیا گیا تھا۔
زندہ کر دیا گیا تھا. جو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ وہ جو تمہارے دلوں میں ہم نے محبت پیدا کر دی تھی، چاہے تم پوری دنیا کی دولت خرچ کر لیتے وہ محبت نہیں پا سکتے تھے. جو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، وہ محبت، اس محبت کو ہمارے دشمن نے پارا پارا کر دیا. سازشیں کر کے کیا کر دیا؟ کسی کو عرب کر دیا، کسی کو غیر عرب کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو. پھر یہ تقسیم در تقسیم بڑھتی چلی گئی. تقسیم اتنی بڑی کہ اب امت نے نواسہ رسول کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کلمہ گو ہیں، اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ نماز، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے تو کربلا والے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ان کو روکنے آئے، جو ان کو مارنے آئے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اور وہ نماز میں درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر. آل محمد سامنے ہے، لیکن قبالی عصبیت اور لالچ اس نے آنکھیں بند کر دی. ناظرین، یہ دو چیزیں آج ہمارے لیے سب سے بڑا ایک سمجھے کہ پہاڑ ہے ہمارے سامنے، عصبیت اور لالچ، پیسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں کہ میری امت شرک میں پڑ جائے گی، میری امت دنیا میں پڑ جائے گی. دنیا، پیسہ، اس کے پیچھے یہ عالم تھا. معاذ اللہ کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ میں سر لے کے جاؤں. حضرت امام حسین کا میں سر پیش کروں یزید کو، میں انعام اکرام پالوں. پیسے کی ایسی لالچ نے آنکھیں ایسی بند کی، اور قبائلی عصبیت نے ایسا دل کو تنگ کیا کہ پہچان نہیں رہے، ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے. تو ناظرین، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ وہ مسلمان، وہ جو ایک تھی، جسے اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. وہ کیا ہوا ایک امت کو جس کی بنیاد خلفائے راشدین نے، جو مدینہ کی ریاست میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، پھر اس کا کیا ہوا؟ وہ ایک امت نہ رہی. سلطنت عثمانیہ عروج اپنا سلطنت عثمانیہ بنی. اس وقت چند حکومتیں چلے. سلطنت عثمانیہ تھی، انڈیا میں حکومت تھی، اسی طرح مصر کی طرف، ادھر جو ہے الجزائر کی طرف حکومت تھی. چلیں دو تین بڑی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ٹوٹتے 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 اب ہم 54-55 اسلامی ملک بن گئے. ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے 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 ہم اتنے ملکوں میں اب بٹ گئے. اب اس کے اوپر مزید ایک دوسرے کے اوپر، قومیت کے اوپر، زبان کے اوپر، ایک دوسرے کے رنگ کے اوپر نہیں رہے تو مسلمانوں والی محبت نہیں رہی. اور اس پہ سب سے بری، اس سے سب سے جو دل کو دکھا دینے والی بات کہ مسلمان ملک ہی کئی مسلمان ملک آپس میں لڑنے لڑ پڑے. اب کون کس کو کہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ادھر کے لوگ بھی مارے جائیں وہ بھی شہید ہیں، ادھر کے بھی مارے جائیں وہ بھی شہید ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دست و گریباں ہو گئے. جو عصبیت کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول نے کہہ دیا کہ کالی ماں کے بیٹے. یہ جملہ عام تھا جاہلیت میں کہ دوسرے کو تضحیک کرنے کے لیے ایسے ہی بلایا جاتا تھا، کالی ماں کے بیٹے. وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اسلام کے بعد تو یہ چیز زیبا ہی نہیں دیتی تھی کسی مسلمان کو کیسا جملہ بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے ایسے کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوری ماں نے پیدا کیا اور کالی ماں نے پرورش کی، میری دو ماں ہیں.
اور ابھی تک تم لوگوں میں جاہلیت کی باتیں باقی ہیں. جب ان صحابی رسول نے سنا اسی وقت توبہ کی، رستے میں لیٹ گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اے بلال میرے چہرے پہ پاؤں رکھو، میرے چہرے پہ پاؤں رکھو، میری تصدیق کرو کہ میں نے تمہاری تصدیق کرنے کی کیوں کی. تو بلال نے فرمایا کہ ہمیں تو نبی نے یہ درس دیا کہ چہرہ تو بڑی مبارک چیز ہے، اس کو ایسے نہ گندا کرو، خراب کرو. تو کہاں گیا وہ؟ یہ ہے وہ پیغام. اب ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. یہ دن آتا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد، اتفاق. 10 محرم کے دن کس لیے قربانی دے کے گئے؟ دین کو کیا زندہ کیا؟ اتفاق اور اتحاد پیدا کر گئے امت کو. ایک پلیٹ فارم، ایک غم سب کا ایک ہے. کوئی کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیا غم نہیں؟ سب کے غم تو ایک ہے، سب کا غم سانجا ہے. تو پھر ایک دوسرے سے دست و گریبان کیوں؟ پھر کیوں ہم معاذ اللہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں؟ نبی کے خاندان کا غم کس کو نہیں ہے؟ سب کو غم ہے. اور غم کو اس کا جو پیغام ہے سب سے بڑا، اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں، غم تو بہت ہے مجھے لیکن میں ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا. ماں مجھے تجھ سے محبت تو بڑی ہے، تو مجھے کہے پانی پلا، میں تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کے خاندان کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس پہ اگر ہم چل پڑیں تو جو ہمارے اندر آپسی جھگڑے ہیں، آپسی لڑائیاں ہیں، آپسی جو ہمارے اندر خلفشار ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور دولت کی جو چمک دمک وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ دنیا تو بڑی ہی ناپائیدار چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تو وقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنی بھی وقت. دنیا ایسی ناپائیدار چیز ہے. تو یہ دن محرم کا دن ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ آپس میں سارے اختلافات بھول کے ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھیں. ملنے سے پہلے ہی میں آپ کے بارے میں غلط خیال رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ فلانا جو ہے برا ہے، فلانا فرقہ وہ فلانا جو ہے یہ غلط ہے، فلانا غلط ہے. میری تو ابھی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. کیا ایمان والو بہت زیادہ ظن نہ کیا کرو، اور کئی ظن جو ہیں، کئی تم جو دوسرے کے بارے میں خیال بنا لیتے ہو وہ گناہ ہے. حسن ظن، ہم حسن ظن کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہاں میرا دوسرا بھائی مسلمان ہے، یہ تو بڑا نیک ہوگا؟ کیوں یہ خیال آتا ہے کہ یہ برا ہی ہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں؟ تو یہ دن ناظرین یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دشمن نے ہمیں، جب دشمن کی کوئی بس نہ چل سکا، جب اس نے دیکھا کہ میں تو میدان کارزار میں ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے بھائیوں کو ہی آپس میں دست و گریبان کرا دیا، اس نے آپس میں لڑا دیا. اس نے پھر ہمارے اندر عصبیت ایسی گھولی، ایسا زہر کھولا عصبیت کا کہ پھر اسلام کی تعلیمات ساری پس پش چلی گئیں. مسلمان کلمہ گو ہوتے ہوئے کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان کہ جیسے ان لوگوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، کوئی مسلمان ایسے اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا؟ وہ مسلمان کہ جو جنگوں پہ بھی جاتے ہوئے اپنے دوسرے علاقے کی عورتوں کو، بچوں کو کچھ نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ مسلمان. کیا یہ ایسے کر سکتا ہے مسلمان؟ نہیں کر سکتا. ہم اس مقام سے کہیں نیچے جا گرے. اور پھر کیا ہے کہ پھر ہم نے مزید اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہوئی
کہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ کون درست کون غلط، کون کس مقام پر کون کس مقام پر. مجھے یہ بتائیں اس سے میرے اور آپ کے مقام میں کیا فرق پڑنا؟ اللہ نے ان کو مقامات عطا کر دیے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ٹھہرے. اب میرے اور آپ کے مقام کم کرنے سے، گھٹانے سے، بڑھانے سے کیا وہ مقام اوپر نیچے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی برا تبرہ کروں یا غلط بات کروں، اس سے کیا مجھے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کیا ان کی مقام کم ہو جائیں گے؟ ہم نے اپنی توانائیاں ان کاموں پہ زیادہ لگا دی ہیں کہ جو اس کا ہمیں یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چھوڑنا چاہیے. ہاں، جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، جو اس مظلومانہ شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اس سبق کو سینے سے لگانا چاہیے کہ ہمیں آپس میں اتحاد، اتفاق اور لالچ اور طمع آتا ہے نا بنی اسرائیل کے کہ وہ پیسوں کے لیے آیات بیچ دیا کرتے تھے. پیسوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سودا کر لیا کرتے تھے دین کا. یہ ہمیں درس دیتا ہے دن کہ دین کے اوپر سودا نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی منافع کیا، یہ تو جان تک دینے کی بات ہے. ہم تو چھوٹا چھوٹا نفع مل جائے، ہاں جی چھوٹا سا نفع ہے چلو جی اس پہ. یعنی کہ اللہ کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے نظر میں اتنے ہیچ ہو گئے کہ دنیا اتنی بڑی ہو گئی. تو یہ دن ناظرین ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ اس کی فضیلت احادیث میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ملتی ہے. ہم اس روز روزہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں وہ والی استقامت عطا فرما جو تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھرانے کو بخشی. ایسی استقامت ہمیں دین پر دے میرے مولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ مجھے تو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے. دوسری بات یہ کہ جب سب کا غم سانجھا ہے، سب کو اس چیز کی تکلیف ہے، تو میں کیوں کسی کے اوپر کوئی برا کہوں، کسی کو اچھا کہوں، کسی کے بارے میں کیوں تنقید کروں، کسی کے کو کیا کہوں. ہاں میں اس غم سے، اس دن کی جو ہے اس سے میں سبق لوں کہ اس سے سبق مجھے کیا ملتا ہے، اسے سیکھنے کی کوشش کروں. تیسری بات یہ کہ صرف اس محرم کو صرف حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر کی قربانی تک محدود نہ رکھو، بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پورے محرم میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، کسی روز بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن اس کی ترتیب اگر یہ رکھی جائے کہ جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، سوموار کا روزہ رکھ لیا جائے، ایام میں بیس کے روزے رکھ لیے جائیں، اور عاشورہ کا روزہ جو ہے خصوصاً رکھا جائے کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سے کیا ہے کہ ایک تو سنت جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، ہمارے بچوں تک جو ہے وہ روایت آگے منتقل ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمیں اجر و ثواب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ رمضان کے بعد جو سب سے افضلیت ہے روزوں کی رکھنے کی وہ اس محرم اور اس مہینہ محرم الحرام میں. نیا سال ہے، نئی ہمیں اپنی جو ہے عہد و پیما اب کرنے چاہیے، اپنی پچھلی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالنی چاہیے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ڈائری لکھنے کی عادت ہوئی طالب علمی کے زمانے میں، تو میں ڈائری لکھا کرتا تھا. ڈائری لکھنے کے 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہونا کہ کوئی پرانی ڈائری جو ہے وہ کھول کے پڑھنا تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی. وہ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کیا. پھر یاد آتا تھا دیکھو تب میرے لیے وہ اتنے بڑے چیلنجز تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ چیلنجز میرے کر دیے. میرا فلانی تاریخ کو ایک امتحان تھا، میں یہ لکھا ہوا ہے ڈائری میں کہ میں نے اتنی تیاری کی، اب پتہ نہیں کیسے پاس ہوگا. پھر اب فیوچر میں آ گئے، دیکھا اللہ نے وہ امتحان پاس کروا دیا. اس طرح آپ بھی اگر ایک نظر پچھلے سال کے اوپر دوڑائیں تو بہت سارے سبق ہوں گے اس پچھلے سال میں. پچھلے سال کی ڈائری کے اوراق جو ہیں ایک دفعہ اپنی زندگی کے کھولیں اور انہیں دیکھیں تو بہت سارے سبق ہوں گے
کہ کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کو کیسے کیسے حفاظت دی، کیسے کیسے بیماری آئی اللہ نے اس بیماری سے اللہ نے اپنی جناب سے نجات دے دی، چھڑا دیا، کیسے کیسے مشکل آئی، مالی مشکل آئی اور دوسری تکلیف آئی، اللہ نے اس مالی مشکل اور تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں امید دلاتی ہیں کہ اگر آج ہمیں کوئی تنگی ہے تو اللہ نے جیسے ماضی میں ہماری وہ تنگی دور کی تھی وہی اللہ آگے میری تنگی دور کرے گا۔ لیکن میرا کیا کام ہے؟ میرا کام یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا۔ میری کامیابی کس میں ہے؟ میری کامیابی اس میں ہے کہ میں وہ رستہ اپناؤں جو ان شہداء کا رستہ ہے، جس کی میں دعا کرتا ہوں، تو وہ رستے میں میں اپنے آپ کو لگاؤں، اس رستے پہ اپنے آپ کو کھپاؤں۔ اور پھر میرے لیے تو بہت بڑی مشعل راہ ہے، میں تو کبھی اس پہ کمزور نہیں پڑ سکتا۔ کیسے کمزور پڑوں گا؟ جس کے سامنے خون حسین ہو وہ کیسے کمزور پڑے گا؟ جس کے ہر قدم پہ کربلا ہے ناظرین، ہر قدم پہ کربلا ہے، ہر اٹھنے والا قدم یا برائی کی طرف ہے یا اچھائی کی طرف ہے، ہر قدم پہ یہ کربلا برپا ہوتی ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے سچ کے ساتھ ہونا ہے یا میں نے برے کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپس میں جو اچھائی کے کاموں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ہر قدم کے اوپر میرے سامنے یہ کربلا ہے کہ میں نے سچوں کے ساتھ لگنا ہے کہ میں نے جھوٹوں کے ساتھ چلنا ہے۔ ہر قدم پہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے حکموں پہ چلنا ہے، نبی کی آل کی سنت کے عمل کرنا ہے، کہ اپنی نفس کی بات کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیاں کی روح کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے جھگڑنے کی بجائے آپس میں متحد ہو کر جو ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پانے کی طرف متوجہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔